ایک خاتون اپنی گاڑی پہ رات کے وقت میں نکلی، موٹر وے کا سفر تھا، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ پیٹرول ہوتا گاڑی خراب ہو سکتی تھی، کچھ پیٹرول ختم ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، پیٹرول کے موجود ہوتے ہوئے گاڑی بھی خراب ہو سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال گاڑی خراب ہوئی اور ایک بہت بھیانک واقعہ جس کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے، یہ پیش آیا۔ اس واقعات میں، ان واقعات سے اگر قومیں سبق حاصل نہ کریں تو یہ واقعات بڑھتے ہیں اور تباہیاں مقدر ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمیں سبق کیا حاصل کرنے چاہیے یہ تو میں ذکر کر دیتا ہوں، لیکن امید مجھے نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی سبق حاصل کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سبق حاصل کرنے والے بن جائیں، لیکن ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بے بس، ایک ہوتا ہے بے حس۔ بے بس کی تو قیامت کے دن گنجائش ہے کہ بے بس تھا، لیکن بے حس کی گنجائش نہیں ہے کہ بے حسی کی وجہ سے پکڑ زیادہ ہوگی، اور ہم لوگ اجتماعی طور پر بے بسی سے زیادہ بے حسی کے مجرم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ تو اس بیچاری مظلوم عورت کے ساتھ پیش آیا جو گھر سے نکلی ہوئی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ محرم کی موجودگی میں دوران سفر، یا بعض مرتبہ محرم کی موجودگی میں اپنے گھر کے اندر بھی اس قسم کے واقعات کسی ڈاکے، چوری یا حادثے میں پیش آ رہے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ محرم کی موجودگی میں بھی اس قسم کے معاملات محرم کے سامنے پیش آئے، محرم کو بھی باندھ کر، عورت کو، بچی کو، بیٹی کو بھی باندھ کر یہ سب کچھ کیے گئے۔ کئی واقعات ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، تو اس واقعے پہ تو جتنا اظہار افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اس میں چند باتیں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات، شریعت عورت کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ تنہا، اکیلی، بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو اگر کسی عورت نے عبرت حاصل پکڑ کرنی ہو تو اس حکم کو پورا کرے، اور مجھے امید ہے کہ ہم عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ بات نہیں سن رہے۔ جب گھر سے نکلنا ہو تو حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام ہو، آیت الکرسی اور جو سفر کی مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام ہو، یہ ہمیں سیکھنی اور پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، ان کے سدباب کیا ہیں۔ واقعات ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو بے حیائی کو خوب پھیلا دیا گیا ہے، موبائل کھولیں، کوئی ایپلیکیشن لیں، کوئی کہیں چلے جائیں، واٹس ایپ کیا، فیس بک کیا، باقی چیزیں کیا، بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جس کو آج ہم بے حیائی سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ کوئی کہے تو اس کو الٹا برا کہنے لگتے ہیں کہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ قرآن کے اندر تو آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ تم نے تو بے حیائی کے قریب بھی نہیں ہونا، کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ بے حیائی، اور دینی اعتبار سے اس کا حل کیا ہے؟ وہ حیا کی تعلیم، دین کی تعلیم، کہ ملک کے چپے چپے پر قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ ہر گلی اور ہر محلے میں دینی مراکز اور مساجد اور مدارس قائم کی جائیں، دینی تعلیم کو، حیا کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے معاشرے کے اصلاح کا طریقہ۔ دوسری طرف ایک اور بات بھی ہے کہ یہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اس طرح کے مجرموں کو جو فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو عبرت ناک سزائیں کھلے عام لوگوں کے مجمع میں دی جائیں۔ اگر یہ ہم نے نہ کیا تو یہ واقعات کبھی نہیں رک سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ ریاست مدینہ کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی حکومت زیادہ سے زیادہ ہر کلومیٹر کے اوپر ایک چوکی بنا دے گی حفاظت کے لیے، اس سے زیادہ اور اتنا بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر لے، ایک ایک انچ کی سی سی ٹی وی کے کیمرے کے ذریعے کوریج کر لی جائے، پورے ملک کی چپے چپے کی کر لی جائے۔ لیکن اگر دل میں خوف خدا پیدا نہ کیا گیا اور سزاؤں کا خوف پیدا نہ کیا گیا تو ہر کلومیٹر پر بنی ہوئی چوکی اور ایک ایک انچ کی کوریج اور اس کا سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے دیکھتے رہنا ان چیزوں کو نہیں روک سکتا۔ اصل تو ہے کہ عوام کے اندر، معاشرے کے اندر خوف خدا پیدا کیا جائے، وہ ہوگا دینی تعلیم سے، اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ کہ قیامت کے دن اور قبر کا خوف اور اللہ کے سامنے پیشی کا خوف
یہ پیدا کیا جائے تو معاشرے کے اندر حیا پیدا ہوگی اور جرائم سے روک پیدا ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا کام کیا ہو کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان جو فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو علی الاعلان عبرتناک سزائیں دی جائیں. یہ قرآن اور ریاست مدینہ کے فیصلے ہیں. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہوا. پاکستان میں بھی ایک مثال موجود ہے. فیصل آباد میں جب جنرل ضیاء الحق نے یہ کیا، ایک مجرم کو اس طرح سزا دی گئی، کتنے برس تک لوگ اس کی وجہ سے ٹھیک رہے. کچھ لوگ باتوں سے نہیں مانتے، وہ لاتوں سے مانتے ہیں. تو دینی تعلیم بھی ضروری اور دینی سزائیں بھی ضروری، پھر یہ معاملات حل ہوتے ہیں. چند لوگوں کو اس طرح سزا دے دی جائے تو پورا ملک سکون میں آ سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شریعت اسلام میں حدود صرف 5 چیزوں کے اوپر ہے. وہ کون سا ہے؟ چوری، ڈاکہ، زنا، تہمت زنا اور شراب. یہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے بنایا ہوا قانون ہے، جس میں کوئی شخص، کوئی حکمران، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی بھی اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتا. وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے فیصلے، اس میں تبدیلی کا کسی کے پاس کوئی اختیار اللہ نے رکھا ہی نہیں. یہ تو صرف زنا نہیں، زنا بالجبر بھی ہے. اور ان واقعات کی روک تھام کے لیے ایک تو دینی تعلیم کی، خوف خدا کی ضرورت ہے، اور دوسری بات ایسے لوگوں کو شدید ترین سزائیں دینے کی ضرورت ہے. اللہ کرے ان باتوں کے اوپر ہم توجہ کے ساتھ عمل والے بنیں تو انشاءاللہ آگے معاملہ آسان ہو جائے گا. ورنہ اس قسم کے واقعات، وہ موٹر وے ہو یا کسی کے گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، یہ پیش آتے رہیں گے اگر ہم نے اس واقعے سے عبرت حاصل نہ کی. جس طرح اور بے شمار واقعات ہم پاکستانیوں کی عادت ہے بھولتے چلے جاتے ہیں، یہ بھی چند دنوں میں بھول جائیں گے اور پھر اب کسی اور جگہ پہ رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.